السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا میں جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجدوں کے ممبر سے جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا خطبہ الصدق مع اللہ سے متعلق تھا۔ اللہ کے ساتھ اپنے قول و فعل میں، اللہ کے ساتھ اپنی کتنی اور کرنی میں سچا رہنا، یہ بات ایسی نیچرل، فطری اور طبیعی ہے جو ہم سب اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے معاملہ کرنے چلتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح رچی اور بسی اور سر فہرست رہتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ سچے رہیں اور سچائی بھرا معاملہ کریں، ہمیں دھوکہ نہ دیں، قول و فعل میں وعدہ خلافی نہ کریں، کتھنی اور کرنی میں فرق نہ کریں، کہیں کچھ کریں کچھ، کریں کچھ کہیں کچھ۔ یہ ہم سب کی آپ بیتی ہے۔ امام نے بڑا زبردست خطبہ دیا، دلوں کو گرمانے والا تھا، آنکھوں کو رلانے والا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور کرنے والا تھا۔ جیسے امام نے خود انیک مثالیں دے کر آخر میں یہ بات حدیثوں کی روشنی میں حاضرین کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم آج کے حالات میں جن مصائب سے، جن مشکلات سے دوچار ہیں اور جن تکلیفوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکلنے کے لیے ہم طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور ہم اپنے اللہ کے آگے پیشانی بھی رگڑتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان کے کیے کا، ان کی کوششوں کا نتیجہ نہیں ملتا؟ اسباب اختیار کرنے کے باوجود نتیجہ نہیں نکلتا اور اللہ کے آگے پیشانی رگڑنے کے باوجود ان کی مراد پوری نہیں ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام نے ہر بات کے بعد یہی سوال اٹھایا، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو امام نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ سچا نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کہنے میں اور اپنے کرنے میں، اپنے قول میں اور اپنے فعل میں سچے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہے۔ امام نے اس سلسلے میں دو واقعے پیش کیے۔ ایک صحابی کا واقعہ پیش کیا جو بدو تھے اور انہوں نے تازہ دم ایمان قبول کیا تھا، مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی اور یہ کر کے اپنے کام کی طرف چلے گئے، مشغول ہو گئے۔ جب جنگ میں فتح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کرنے میں ان کا بھی حصہ لگایا اور وہ حصہ ان تک پہنچا تو وہ اپنا حصہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے وہی سوال دہرایا جو انہوں نے حصہ دینے والوں سے دہرایا تھا، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیا، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غنیمت کا حصہ ہے جو ہم نے دوسروں کے لیے لگایا ہے، وہی تمہارے لیے بھی لگایا ہے، یہ تمہارا حق ہے، تمہارا حصہ ہے۔ تو ان دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے ہاتھ پر اس حصے کے لیے بیعت نہیں کی، ہم ایمان غنیمت کمانے کے لیے نہیں لائے، ہم تو ایمان اس لیے لائے تھے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے ایک تیر آئے جو ہماری حلق کے اس طرف سے پار ہو کر اس طرف سے نکل جائے۔
ہم تو ایمان اس لیے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان سے فرمایا، اگر تم اپنے اس کہنے میں، اپنی اس سوچ میں، اپنی اس تمنا میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ سچا رہے گا اور تمہاری اس تمنا اور خواہش کو پورا کر دے گا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ اصحاب ایک صاحب کو لادے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا کیا واقعی یہ وہی ہے؟ اصحاب نے جواب دیا، جی ہاں یہ وہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ دیکھو، یہ اپنے قول میں، اپنی تمنا میں، اپنے کہنے میں، اپنے بول میں سچا تھا، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ سچائی بھرا ہوا، اور اس نے جس چیز کی خواہش کی تھی، تمنا کی تھی، اللہ نے وہ اسے عطا فرما دی۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنایا۔ جب انہیں خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ پھر دیکھنا کیا، جس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آؤ لوگو دوستو ہم بھی اسی بات پر شہید ہوئے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو پائے تھے اور وہ یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے اگر انہیں آئندہ غزوے میں، آئندہ جنگ میں شرکت کا موقع دیا تو اللہ خود دیکھے گا کہ وہ کیسے کیسے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا کہا، اللہ کے ساتھ وفا کیا، اللہ کے ساتھ سچے رہے، اور جب شہادت ہوئی ان کی تو ان کے بدن پر 80 سے زیادہ زخم تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ یہ دو واقعات امام نے سنائے اور کہا کہ اگر ہم اپنے کہنے میں، اپنے کرنے میں، اپنے بولوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہیں اور سچے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ان بولوں اور ہمارے ان کاموں کو سچا کر دے۔ یہ آج کے خطبے کا خلاصہ اور نچوڑ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم سب سوچیں صرف اس ایک بات کو کہ ہم جس سچائی کو اپنے لیے دوسروں کی طرف سے پسند کرتے ہیں، وہی سچائی ہم اپنی طرف سے اللہ کے لیے پسند کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کے سامنے بہت سی باتوں کا اعتراف کر کے اور اقرار کر کے، ان کے کرنے کا دم بھر کے پھر ان سے پھر کیوں جاتے ہیں؟ ہم بہت سے کاموں کے کرنے کا دم بھر کے اللہ کے سامنے ان سے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں؟ یہی چیز ہم اپنی زندگی میں تو پسند نہیں کرتے، لوگوں سے تو پسند نہیں کرتے۔ اگر کوئی دھوکہ دے دے، کہے کچھ کرے کچھ، تو ہم اس سے دوری بنا لیتے ہیں، ہم اس سے چوکنا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کام تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آپ کے حصے میں آتا ہے، جب ہم اس سے کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، تو پھر ہمارا کہا اور ہمارا کیا بے نتیجہ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے کہنے اور کرنے میں سچے ہو جاؤ، ہم تمہارے بولوں کو بھی سچا کر دیں اور ہم تمہارے کاموں کو بھی سچا کر دیں، تم پھر مایوس نہیں ہوگے، تمہاری مرادیں بر آئیں گی، تمہاری تمنائیں اور چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جب بھی کچھ درپیش ہوتا ہے تو سب سے پہلے تم پورے تن و من سے، دل و دماغ کی حاضری سے تم ہمارے سامنے حاضر ہو جاتے ہو، اور مچل مچل کر، تڑپ تڑپ کر اپنی ضرورت کے سلسلے میں ہم سے دعا کرتے ہو، ہمارے آگے پیشانی رگڑتے ہو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ بس آخر میں اسی سے جڑی ایک بات یہ کہ ہم اگر سوچیں تو پھر ہم سدھرنا شروع ہو جائیں، چاہے ہم جیسے بھی ہوں اور کیسے بھی ہوں، کہ ہم اپنی زندگی جیتے ہیں اور اللہ سے ڈسکنیکٹ رہتے ہوئے اور ڈسچارج رہتے ہوئے جیتے ہیں۔
آج کی ٹیکنیکل زبان ہم بول رہے ہیں، جیسے ڈیوائس ہوتی ہے، موبائل ہو تو، لیپ ٹاپ ہو تو، کمپیوٹر ہو تو، اگر انٹرنیٹ سے ڈسکنیکٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں اس ڈیوائس کے اندر جو کچھ ہے بس اسی حد تک ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں تو پھر ان ڈیوائسوں کی دنیا ہی بدل جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دیکھنے کی، ہمارے سننے کی، ہمارے سیکھنے کی، ہمارے پڑھنے لکھنے کی دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ اسی طرح کنیکٹڈ ہو لیکن چارج نہ ہو، بیٹری کم ہوتی جا رہی ہو اور ہمیں بیٹری چارج کرنے کی فکر نہ ہو تو کنیکٹ ہوتے ہوئے بھی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہوتے کام رک جاتے ہیں اور ڈیوائس وارننگ دیتی ہے، پہلے ایک بار، دو بار، تین بار، اس کے بعد پھر وہ بیٹری نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے، یا یہ کہ اسٹینڈ بائی پہ جا کر کے بہت سے ضروری کاموں سے رک جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی ڈیوائس ہیں، چلتی پھرتی گوشت پوست کی۔ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اپنے آپ کو پائیں گے کہ ہم ڈسکنیکٹڈ بھی ہیں اور ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی، ہمارے بولوں کی سچائی کی اور ہمارے کاموں کی سچائی کی بیٹری بھی چارج نہیں ہے، یا آدھی بھی چارج نہیں ہے، ایک تہائی بھی چارج نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بولوں کا اور ہمارے کاموں کا جیسا نتیجہ نکلنا چاہیے ویسا نتیجہ ہمارا یہ وجود نہیں نکال پا رہا۔ یہ اگر ہم سوچیں تو یقین کریں کہ ہمارے اندر دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چارج کرنے کی فکر پیدا ہوگی، اور اپنے آپ کو اپنے اللہ سے، آخرت سے، جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی ایمان کے بل پر ہم اس دنیا میں تکلیفیں سہتے ہیں، اس آخرت سے لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو یقین کریں اللہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس آخرت کا سرا تھما دے گا، جس کے بعد ہمارے ساتھ چاہے کچھ ہو، کیسے ہی حالات پیش آئیں، چاہے کیسی ہی بری سے بری حالت ہم پر بیت جائے، لیکن پھر ہمارا حال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر ان اصحاب رسول کے احساسات و جذبات کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر ضرور ہو جائے گا، جن کا حال یہ تھا کہ چاہے کچھ ان کے ساتھ کیا گیا لیکن ان کی زبان سے یہی نکلتا رہا، احد احد، اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے اس کائنات کا، ہمارا وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، مرنے کے بعد اپنی عمر پوری کر کے اسی کی طرف واپس لوٹیں گے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور نبی کے فرمان کے مطابق 5 سوالوں کے جواب دیے بنا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے ٹلنے کی بات تو دور کی رہی۔ یہ چیز ہے، پھر ہم سے کوئی ہمارا ایمان نہیں چھین پائے گا، پھر ہم سے کوئی ہمارا اسلام نہیں چھین پائے گا۔ ہم چاہے لڑکے ہوں گے تو، ہم چاہے لڑکی ہوں گے تو، ہم چاہے جوان ہوں گے، ہم چاہے بوڑھے ہوں گے، ہم چاہے بچے ہوں گے، اگر یہ دولت اور یہ چیز ہمیں حاصل ہوگی تو ہمارا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا، ہماری جان وہ لے سکے گا، ہمارے جسم کے ٹکڑے وہ کر سکے گا، ہمیں ہمارے جسم کے ساتھ وہ جو چاہے کر لے، لیکن وہ ہماری روح کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گا، ہمارے ایمان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرنے والے بھی ہمارے ایمان کے اثرات کا نظارہ کریں گے، اور جو تماشبین ہوں گے وہ بھی نظارہ کریں گے، اور پھر ہمارا ایمان وہ کرشمے دکھائے گا جو یہ ایمان کرشمے دکھاتا ہے اور اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی اور پھر برتنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں میں دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی
حقیقی اور واقعی عملی کوشش کرنے والا بنائے، اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے والا بنائے، اور اس سلسلے میں جو تکلیفیں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، ان کو ہنسی خوشی اپنے نبی کے اصحاب کی کسی درجے میں بھی نقل کرتے ہوئے سہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وسید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔